کیا، چونکہ سب سے حسین سب سے جمیل اپنے محبوب کو بنایا۔ لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے اودی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ جو حسن انہیں دیا، جو جمال انہیں دیا، وہ انہی کی خوبی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے حسن کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی جو ہتھیلیاں تھیں وہ پرگوشت تھیں، اور انگلیاں قوی بھی تھیں، مضبوط تھیں اور خوشنما تھیں، اور مبارک تلوے گہرے تھے اور صاف تھے، نرم تھے اور چکنے تھے۔ اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پانی بہہ جاتا، اور جب آقا کریم چلتے تو حضور ایسے لگتا جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ وقار کے ساتھ حضور قدم زور کے ساتھ اٹھاتے اور وقار کے ساتھ آگے بڑھاتے، اور یوں محسوس ہوتا کہ جس طرح بلندی سے حضور نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام بہت تیز چلتے نہیں تھے، لیکن ایسے لگتا تھا جس طرح زمین حضور کے لیے لپیٹ دی گئی ہے، اور اگر لوگ حضور کے ساتھ چلنا چاہتے تو حضور کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ رفتار عطا فرمائی۔ زمین بھی سمیٹ دی گئی تھی حضور کے لیے، اور وقت بھی سمیٹ دیا گیا تھا حضور کے لیے، اور آقا کریم علیہ السلام کے قدم مبارک کی انگلیاں وہ بڑی خوبصورت تھیں، لیکن جو درمیان والی انگلی ہے وہ انگلی باقی انگلیوں سے زیادہ قد آور تھی، لمبی تھی۔ آئیے ذرا اس انگلی کا حال حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا سے سنیے۔ یہ ایک صحابیہ ہیں جو اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ تو ان کے والد گرامی نے حضور سے کوئی بات پوچھی، اور آقا کریم اس وقت ناقہ کے اوپر، اونٹنی کے اوپر سوار تھے۔ تو ان کا جی چاہا کہ میں حضور کا دیدار کروں، لیکن حضور کے چہرے کی وجاہت نے ان کو حضور علیہ السلام کے چہرے کی جانب آنکھ بھر کے دیکھنے نہ دیا۔ تو کہا اب آئی ہوں تو حضور کے مبارک پاؤں کو دیکھنے لگی۔ تو حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں فما نسیتو فی ما نسیتو طول اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ، کہا مدت ہو گئی ہے میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور حضور کے مبارک پاؤں کی انگلیوں میں سے جو درمیان والی انگلی ہے، اس انگلی کا جو قد باقی انگلیوں سے تھوڑا سا لمبا تھا، آج تک میری آنکھوں سے وہ حسن نہیں ہٹتا ہے، وہ حسن ہی زائل نہیں ہوتا ہے۔ اب تک میری نگاہوں میں وہی جلوے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی انگلی جو ہے وہ باقی انگلیوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ درمیان والی انگشت سبابہ جو تھی وہ زیادہ لمبائی میں تھی۔ تو حضرت میمونہ بنت کردم ابھی تک اس انگلی کے حسن میں کھوئی ہوئی ہیں۔ مجھے بتاؤ جس کی انگلی، پاؤں کی انگلی اتنی حسین ہے، اس کی آنکھیں کتنی حسین ہوں گے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو انگلی کا حسن ہے کہ میمونہ بنت کردم ساری زندگی یہی احساسہ ہے، لوگوں کو بتاتی ہیں کہ لوگوں میں نے حضور کی انگلی دیکھی ہوئی ہے۔ تو جس نے حضور کے قدم انور کی انگلی کی زیارت کی ہے وہ تو ناز کرے، اور پھر اس عائشہ صدیقہ محبوب کائنات کی قسمت پہ ناز نہ کریں جن کی آغوش میں حضور کا سر انور ہوتا تھا۔ تو حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ابھی تک اس انگلی کے جمال کو بھول نہیں پائی۔ آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما، کائنات میں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے اتنے سونے قدم بھی کسی کے نہیں تھے۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ اور ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں کے بارے میں شسن القدمین، اور حضرت امام ترمذی نے مسیح القدمین کے لفظ بولے ہیں کہ نرم آپ کے قدم تھے، اور آپ کے قدم جو ہے وہ چمکدار تھے، روشن تھے، آپ کے قدم پرگوشت تھے، اور آپ کے مبارک پاؤں خوبصورت تھے۔ اور تلوے جو تھے اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اخمسان، اور ایک روایت کے اندر لفظ ہیں لیس لہا اخمس، کہ جو تلوے ہیں وہ درمیان سے جو ہیں وہ پرگوشت تھے،
اور ایک ہے کہ درمیان سے پرگوشت نہیں تھے۔ تو یہ دو روایات کی تطبیق کیسے ہوگی؟ بعض نے کہا کہ حضور کے مبارک تلوے جو تھے وہ درمیان سے پرگوشت نہیں تھے، اور بعض نے کہا کہ بالکل درمیان سے پرگوشت ہی تھے اور بالکل سیدھے تھے۔ علماء نے کہا کہ درمیان سے خلا تو تھا، لیکن جب حضور قدم رکھتے تھے تو آقا کریم علیہ السلام قدم جو ہے وہ پوری طرح جماؤ کر کے رکھتے تھے، اور جب وہ نقش بنتا تھا تو وہ نقش پورا بنتا تھا۔ اور یہاں محدثین نے کمال کر دی، کہا رب نے یہ نہیں چاہا کہ میرے محبوب کے تلووں کا نقش ناتمام بنے، نقش پورا بنتا تھا۔ تو جنہوں نے نقش کو دیکھ کر تلووں کا اندازہ لگایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تلوے بالکل برابر تھے اس لیے کہ نقش پورا بنتا تھا، اور جنہوں کو تلوے دیکھنے کی سعادت نصیب ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ کم گوشت تھا اور اطراف میں گوشت زیادہ تھا۔ تو صحابہ نے حضور کے تلووں کے بارے میں یہ رائے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مشى علی الصخر غاصت قدماہ فیہ، جب کبھی آپ ننگے پاؤں چلتے کسی پتھر کے اوپر، کسی چٹان کے اوپر، تو وہ چٹان اور پتھر حضور کے لیے نرم ہو جاتے، اور آقا کریم علیہ السلام کے مبارک قدم جو ہے اس پتھر کے اندر جو ہے وہ دنس جاتے اور نشان بن جاتے۔ جس طرح مقام ابراہیم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پتھر نے محفوظ کر لیے، تو یہ پتھر جن پتھروں پہ حضور چلتے تھے وہ اپنی چھاتی پہ حضور کے تلووں کے نشان محفوظ کر لیتے تھے۔ سلطان قاتبائی نے باقاعدہ ایک ایسا پتھر جس پر حضور کے قدموں کے نشانات موجود تھے وہ 20,000 دینار میں اس زمانے میں خریدا، اور خرید کے ساری زندگی اپنے پاس رکھا، اور مرنے سے قبل وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ پتھر میری قبر کے سرہانے لگانا۔ علامہ خفاجی علیہ رحمہ نسیم الریاض میں لکھتے ہیں کہ وہ پتھر آج بھی ان کی قبر کے سرہانے پہ لگا ہوا ہے، اور لوگ اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے، اور یہ وہ قدم ہیں کہ جہاں آتے اس جگہ کی قسمت جاگ پڑتی۔ یہ قدم اور یہ مبارک تلوے یہ تو عرش نے بھی چومے ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ یہ عرش حق حضور کے قدموں کے تلے تھا، اور یہ تلوے وہاں عرش الہی پہ لگے ہیں، اور یہ وہی تلوے ہیں جو حضرت جبریل امین کو چومنے کی سعادت بھی ملی ہے۔ جب معراج کی شب حاضر ہوئے تو محبوب استراحت کر رہے تھے، تو جبریل عرض گزار ہوئے کہ محبوب تیرا نبی تو سویا ہے، تو آواز آئی یا جبریلو قبل قدمہ، میرے محبوب کے قدم چوم لے۔ تو جبریل امین نے حضور کے قدم چوم لیے، تو پھر کیا لطف آیا ہوگا۔ کسی نے تصور میں جبریل سے پوچھا کہ حضور کے قدم چومے تھے، تلیاں چومی تھیں، تو بتا کیا کیف ملا؟ تو اس نے زبان حال سے کہا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ حضور علیہ السلام کے مبارک قدم جہاں پڑتے وہاں رحمتیں اور برکتیں ہی نازل ہوتی۔ ذی المجاز کی منڈی میں اپنے چچا کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب کے ساتھ حضور جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو بڑی سخت پیاس لگی ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری سے اتر کے زمین پر زور سے اپنا پاؤں مارا، تو جب آپ نے پاؤں مارا تو چشمہ پھوٹ پڑا، اور اپنے چچا سے کہا کہ یہاں پانی پی لیجیے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیاں جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ کم گوشت تھیں، ان پر زیادہ گوشت نہیں تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس ایڑی کو بھی جہاں لگاتے وہاں حالات رحمتوں بھرے ہو جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ تھا، ایک سفر میں وہ حضور کے ساتھ تھے کہ وہ تھک گیا اور اس سے چلا نہیں جاتا۔ حضور کی سواری گزری تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے اور تھک گیا ہے، اور میں قافلے کے ساتھ کیسے سفر کر سکتا ہوں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ایڑی سے اس کو ٹھوکر لگائی، فناشطا حتی کانا لا یملک زمامہ، وہ اتنا تیز ہوا کہ پھر اس کی باگ سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد حضور حضرت